السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائے جہیر۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ ہیپی برتھڈے ہوگی آپ لوگوں نے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پہ لائک کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں کمنٹ باکس میں۔ ماہ عشق از قلم ڈریمز ناول ہیر۔ کس نمبر 16۔ محروق اپنے سامنے کھڑے سردار حیدر امان سے مسعود کو دیکھ ساکت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف آتا ہے جب ایک محفوظ حصار اس کے گرد پھیلتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی نظریں اس سے ہٹاتی حمدان خان کو دیکھتی ہے جو کہ اسے آگے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں سردار حیدر امان ظہیر مسعود کے قریب سے گزرتے اس کی حویلی میں داخل ہو جاتے ہیں، پر وہ سردار تو ابھی تک وہیں کھڑا تھا، مجسم بت بنے۔ وہی سبز رنگ آنکھیں جو اس بچے کی تھی، وہی سبز رنگ آنکھیں اس کی محروق کی بھی تھی۔ سردار حیدر امان ظہیر مسعود کا دل شدت سے دھڑکتا ہے۔ وہ فوراً پلٹ کر انہیں دیکھتا ہے، پر وہ تینوں حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ اب صرف اس کی آنکھیں تو سبز رنگ نہیں ہو سکتی اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ وہ مر گئی ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے اور ان تینوں کے پیچھے حویلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بچے۔ غزل خانم ان کے سلام کا جواب محبت سے دیتی محروق کے گلے لگتی ہے تو محروق ان سے بمشکل ملتی ان کے گرد اپنا حصار بناتی ہے۔ آئے بیٹھیں آپ لوگ۔ وہ دونوں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہیں تو حیدان خان بھی جڑ کر اپنے باپ حمدان خان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ جی، ہمارا بیٹا ہے، حیدان خان کا تعارف کرواتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بچہ ہے آپ دونوں کا۔ غزل خانم حیرانی سے حیدان خان کو دیکھتے کہتی ہیں کیونکہ حیدان خان بالکل ان کے حیدر جیسا تھا۔ وہ بھی بچپن میں ایسے ہی شکل و صورت کا مالک تھا۔ بچپن میں ایسا ہی تھا۔ بیٹا، آپ نقاب ہٹا دیں، یہاں کوئی غیر مرد نہیں آئے گا۔ غزل خانم اسے ابھی تک بلیک چادر میں پوری طرح لپٹے دیکھ نرم سے لہجے میں کہتی ہے تو محروق ان کی بات پر ایک گہری سانس بھرتی ہے اور اپنا نقاب ہٹاتی ہے۔ تبھی اس وقت ہی سردار حیدر امان ظہیر مسعود زنان خانے میں قدم رکھتا ہے۔ اس پر دھڑا دھڑ پوری امان ظہیر حویلی گری تھی۔ سامنے کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھی لڑکی اس پر قیامت بن کر گری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی اندیکھی چیز نے اسے جکڑ لیا ہو۔ غزل خانم سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی اور درِ پیشاں جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی بمشکل خود کو سیڑھیوں سے گرنے سے بچاتی نیچے اترتی ہے۔ وہاں سب بت بنے محروق کو دیکھ رہے تھے جو اپنے بالکل سامنے ہی کھڑے سردار حیدر امان ظہیر مسعود کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ محروق، تم زندہ ہو؟ غزل خانم کے منہ سے حیرت و بے یقینی سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلتے ہیں۔ وہی سوال جو ان دونوں کا بھی تھا، اس کا جواب وہ محروق سے سننا چاہتے تھے۔ زندہ ہوں، تبھی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ محروق اپنی نظریں سردار حیدر امان ظہیر سے ہٹاتی غزل خانم کو دیکھ سر سے لہجے میں کہتی ہے، اتنے سال کہاں تھی تم؟
اتنے سال کہاں تھے تم؟ اور تمہیں تو حیدر نے، آپ کے بیٹے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آپ کے بیٹے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے میں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، تو میرے خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ سردار حیدر امان زئی محسود۔ سردار حیدر امان زئی محسود ہوش میں آتے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بازو سے پکڑ کر صوفے سے اٹھاتا اپنے سامنے کرتا ہے۔ تو میجر حمدان خان جلدی سے محروق کو اس کی گرفت سے چھڑواتے اسے اپنی چوڑی پشت کے پیچھے چھپاتا ہے۔ محروق گھبرا کر حمدان خان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرتی ہے۔ اس ظالم سردار کو دیکھ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس ظالم سردار کی خوشبو سے بھی اسے نفرت تھی۔ وہ کانپتی ہوئی حمدان خان میں چھپ رہی تھی۔ خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، چیر کر رکھ دے گا یہ خان اسے، جو اس کی بیوی کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا۔ میجر حمدان خان کی دہاڑ پوری امان زئی حویلی کو ہلا گئی تھی۔ سردار حیدر امان زئی محسود شدید غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ بیوی لفظ جیسے اس کے دل میں کانچ کی طرح چبھا تھا۔ اس کے سینے میں جا کر، تم ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو اسے منہ بھی لگایا ہوا ہے میجر، اور اسے سر رات اپنے بستر۔ بکواس بند کرو اپنی سردار حیدر امان زئی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میجر حمدان خان اس کی گھٹیا بات پوری ہونے سے پہلے ہی حیدر امان زئی محسود کا گریبان پکڑتے جھنجھوڑتا ہے۔ محروق لرزتی ہوئی حمدان خان کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جاتی ہے۔ یار میجر، اتنی سی بات پر بھڑک گئے تم تو؟ ابھی تو اور بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں بتانی ہے اس بے حیا لڑکی کی جسے تم اپنے پہلو میں لیے پھر رہے ہو، اور دیکھنا وہ باتیں جاننے کے بعد تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دو گے، بالکل میری طرح ہی۔ سردار حیدر امان زئی محسود نفرت سے دانت پیستے گراتا ہے اور اپنا گریبان حمدان خان کی گرفت سے آزاد کرواتا ہے۔ میری محروق پاک دامن تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مجھے کسی بھی غیر کی باتوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کی پاکیزگی کا گواہ میں ہوں، اس کا شوہر۔ تمہیں کیا پتا ہوگا، کیونکہ تم تو شوہر نہیں تھے، تم تو بھیڑیے تھے۔ شوہر تو محافظ ہوتے ہیں اپنی بیوی کے۔ میجر حمدان خان شدید غصے سے پھنکارتا ہے تو سردار حیدر امان زئی محسود کا چہرہ اس کی باتوں پر سرخ ہوتا ہے۔ وہ خونخوار نظروں سے حمدان خان کے پیچھے چھپی کھڑی محروق کو دیکھ رہا تھا، جو پوری طرح سے میجر حمدان خان کی پشت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس لڑکی کو زندہ دیکھ کر۔ تم؟ دادا جان! حیدان خان کی چہچہاہٹ پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو کہ بھاگتے ہوئے بادشاہ امان زئی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ بادشاہ امان زئی محسود اسے حیرانی سے دیکھتے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ اور محروق؟ بادشاہ امان زئی محسود خوف سے سردار حیدر امان زئی محسود کو دیکھتے محروق کو دیکھتے ہیں، جو کہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بابا جان، آپ جانتے تھے کہ محروق زندہ تھی؟ جانتا تھا، پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ سردار حیدر امان زئی محسود سے بچانے کے لیے اسے دور رکھا، سب سے چھپا کر ہم نے۔ میجر حمدان خان محروق کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر اس کی طرف پلٹتا ہے اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار بناتا ہے، تو سردار حیدر امان زئی محسود یہ دیکھ آگ بگولا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں محروق کو زندہ دیکھنے سے زیادہ
اس کے دل میں محروق کو زندہ دیکھنے سے زیادہ کسی اور مرد کے پہلو میں کھڑے دیکھ آگ لگ رہی تھی۔ وہ محروق کو مار کر بھی اس لیے آیا تھا، اس کا قصہ تمام بھی اسی لیے کر کے آیا تھا کہ وہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، اور آج وہ کسی اور کی بیوی بلکہ اس کے بچے کی ماں بھی بنی، اور اس کے بچے بھی اتنے سال بعد اس کے بچے کی ماں بھی بنی کھڑی تھی۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اس بے حیا لڑکی پر، تو تمہارا یہ غرور 2 منٹ میں توڑ کر رکھ دوں گا 2 منٹ میں توڑ کر رکھ دوں گا میں میجر حمدان خان۔ کیسے یہ بے شرم لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آتی تھی، سردار حیدر امان زہی محسود کے ڈیرے پر مجھ سے ملاقاتیں کرنے، مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ تمہارے پہلو میں کھڑی۔ وہ محروق کو میجر حمدان خان کی بیوی نہ کہہ سکا تھا۔ حمدان خان بے یقینی سے سردار حیدر امان زہی کی بات سنتا ہے، اور محروق وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت حمدان خان پر مضبوط کرتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا میجر اسے اب چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جتنا بھی اچھا سہی، جتنا بھی اس سے محبت کرتا ہو، پر تھا تو ایک خان نہ، اور پٹھان کا خون یہ سنتے جوش تو مارے گا ہی۔ اور یہی نہیں، یہ تو میرے ساتھ اپنی حویلی سے بھاگنے والی بھی تھی، اتنی دھواں محبت تھی اس کو مجھ سے۔ سردار حیدر امان زہی محسود اب کی بار دانت پیستے دہاڑتا ہے تو محروق کے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ آج اس کا اصل گناہ اس کے سامنے آیا تھا، جو کہ نادانی سے ہوا تھا اس سے، بلکہ نادانی بھی کیا، اس نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیا تھا، ایک نامحرم سے محبت کی تھی۔ میجر حمدان خان اب بھی یوں ہی کھڑا تھا، اس کی گرفت نہ ہی محروق پر کم ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی ری ایکشن دیا تھا، وہ بالکل سپاٹ سے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ باقی سب حیرانی سے محروق اور سردار حیدر امان زہی محسود کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہ میری بنی میں آئی تو مجھے اس کے اصل رنگ نظر آنے شروع ہوئے۔ ارے جو لڑکی بنا کسی رشتے کے ہوتے کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے ڈیرے پر ملنے آئے، اس کے تو نہ جانے اور کتنوں کے ساتھ تعلقہ۔ بس سردار حیدر امان زہی خان، محروق خوف سے حمدان خان کو پکارتی ہے، جو کہ اپنی گن نگالے سردار حیدر امان زہی محسود کے ماتھے پر ٹکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی سرخ خون اتری آنکھیں سردار حیدر امان زہی کی سرخ آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا، اور سردار حیدر امان زہی محسود اس کے سامنے یوں ہی سینہ تانے کھڑا تھا، بنا کسی ڈر و خوف سے۔ خان، چلیں یہاں سے پلیز خان۔ محروق حمدان خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی لرزتی آواز میں اٹکتی ہوئی کہتی ہے، تو سردار حیدر امان زہی محسود اس کی آواز پر اسے شربار نظروں سے دیکھتا ہے۔ اسے محروق ایک بار اکیلے میں مل جاتی تو وہ اس کی سانسیں دوبارہ سے کھینچ لیتا اور اس بار اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آتا۔ اس لڑکی نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی، اور اب دوبارہ سے اس کے سامنے یوں بے شرموں کی طرح کھڑی تھی، کسی اور کی بیوی بنے۔ اپنی نظریں ہٹاؤ میری بیوی سے، سردار حیدر امان زہی محسود، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، اور میں ایسا کر بھی دوں گا۔ میجر حمدان خان گراتے ہوئے کہتا ہے، اور محروق کے آگے ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر حمدان خان کے پیچھے چھپ گئی تھی، جس سے سردار حیدر امان زہی محسود اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میجر حمدان خان، تم نے غلط وقت پر غلط انسان سے اور غلط عورت کے لیے پنگا لیا ہے۔ وہ چہرے پر بڑی سی طنزیہ مسکراہٹ سجائے آنکھوں میں جلتا ہوا طوفان لیے سرد مہری سے بو رہا تھا۔ تمہارا تعلق ہمارے ماضی سے تھا، اور وہ ماضی
تمہارا تعلق ہمارے ماضی تھا اور وہ ماضی میں ہی دفن ہو چکا ہے سردار حیدر امان زئی محسود۔ اب محروق ہمدان خان میری بیوی ہے، میری عزت، جس کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا۔ ہمدان خان سرد برفیلے لہجے میں کہتا محروق کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ بد کردار بیوی ہے تیری۔ ہمدان خان ایک زوردار پنچ سردار حیدر امان زئی کے ہونٹوں پر مارتا ہے، جس سے اس کی کڑہ بے ساختہ نکلتی ہے۔ وہ دوہرا ہوتے ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکلا تھا۔ تم جیسے نامرد کو کیا معلوم عورت کے کردار کا۔ سردار حیدر امان زئی محسود اس کی بات پر طیش و اشتعال سے چیختے ہوئے ہمدان خان کا گریباں پکڑتا ہے۔ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہوئی تھی، جیسے ان سے ابھی خون بہہ نکلے گا۔ بابا جان، ہان۔ محروق اور حیدان خان جلدی سے ہمدان خان کو پکارتے ہیں۔ محروق تو روتی ہوئی سب دیکھ رہی تھی۔ آج پھر سے ویسا ہی تماشا لگا تھا، جس میں اس کے کردار پر ہی سوال اٹھ رہے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کے کردار پر ہی سوال اٹھ رہے تھے۔ میں نامرد ہوتا تو یہ عورت مجھ سے 2 بار ماں نہ بنتی۔ میجر، سردار حیدر امان زئی محسود طنزیہ انداز میں کہتا ہے اور اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتا ہے، تو اس کے الفاظ ہمدان خان کے کانوں میں زہر گھول گئے تھے۔ تو اگر مرد ہوتا تو کسی عورت کے کردار پر یوں الزام نہ لگاتا۔ عورت کے کردار پر انگلی اٹھانا نہیں، کردار سنبھالنا مردانگی ہے، سردار حیدر امان زئی محسود۔ میجر ہمدان خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہتا ہے، تو اس کے الفاظ پر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اور یہ عورت جسے تو بد کردار کہہ رہا ہے، اس کی عزت کی قسم میں نے خود کھائی ہے، اور اب کسی کا ایک لفظ بھی مجھے اس کی جان لینے سے روک نہیں پائے گا۔ سردار حیدر امان زئی محسود اس کی محروق کے لیے محبت اور دیوانگی دیکھ ایک پل کے لیے ساخت ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس عورت سے، وہ دہاڑتے ہوئے کہتا۔ ہمدان خان کا گریباں جھٹکتا ہے۔ اور یہی نفرت تیرے انجام کی شروعات ہے سردار حیدر امان زئی محسود، کیونکہ اب تو صرف میرا نہیں بلکہ ایک شوہر کا سامنا کرے گا، جو کہ اپنی بیوی کے کردار پر لگا ہر داغ دھوڑ دے گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ ہمدان خان اٹل لہجے میں کہتا ہے اور محروق کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لگاتا ہے۔ محروق کی آنکھیں محبت سے اپنے میجر ہمدان خان کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا ہمسفر، اس کا شوہر اس کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور دنیا والوں سے اسے بچانے کے لیے۔ میجر ہمدان خان محروق کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ہوتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور خود حیدان خان کو اٹھائے صوفے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ بابا کا شیر بیٹا، ڈر کیا تھا؟
بابا جان، حیدان خان اس کے سوال پر ہنکار بھرتے اس کے ساتھ ہی لگتا آہستہ سے کہتا ہے تو میجر حمدان خان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ محروق حمدان خان کے قریب جا کر بیٹھتی ہے تو حمدان خان اس کے بیٹھنے پر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ خان! وہ اس کی پکار کا جواب دیے بنا حیدان خان کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے محروق بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ پہلی بار حمدان خان نے اسے اگنور کیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتی ہے۔ کیا اب وہ حمدان خان کو بھی اپنے کردار کی صفائیاں دے گی؟ خان! میری بات سن لیں ایک بار سن لیں میری بات پلیز۔ محروق میجر حمدان خان کو کمرے میں آتے دیکھ اٹھ کر اس کے قریب آتی ہے، پر وہ اس کی آواز کو انسنی کرتے اپنے کف لکس نکالتے ٹیبل پر رکھتے اپنے بازو سے گھڑی بھی اتارتا ہے۔ خان! محروق میجر حمدان خان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر محروق کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ وہ بے یقینی سے حمدان خان کو دیکھتی ہے۔ سوری! وہ اٹکتے ہوئے سوری کہتی جلدی سے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ میجر حمدان خان اپنی آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھرتا ہے۔ وہ انجانے میں پیچھے ہٹا تھا، ورنہ اس کا محروق کے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میجر حمدان خان 2 منٹ بعد کمرے سے نکلتا باہر آتا ہے تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا سارا وجود رونے سے ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ میجر حمدان خان تیز قدموں سے اس کی طرف آتا ہے۔ ماہی میری جان، دور ہٹیں، ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں گندی ہوں، چھوئے مت مجھے، ورنہ آپ بھی گندے ہو جائیں گے۔ محروق حمدان خان کے ہاتھ لگانے پر صوفے کے دوسرے کنارے پہ بدک کر ہوتے اٹکتی ہوئی لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے تو میجر حمدان خان خود کو کوستا ہے۔ اس نے ایسی حرکت کی ہی کیوں تھی؟ میرا بچہ، میں نے نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، میں تو بری عورت ہوں نا، جس کے چھونے سے آپ ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ محروق بس خاموش ہو جاؤ میری جان۔ I'm really sorry۔ سوری میرا بچہ، میری دلبرا، I'm really so sorry۔ میں نے بس وہ انجانے میں کیا تھا۔ میجر حمدان خان محروق کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا ہے، پر محروق کی مزاحمت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ وہ خود کو میجر حمدان خان کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے میجر حمدان خان ناکام بنا رہا تھا۔ بس کرو مزاحمت ماہی، بہت ہو گیا، اب رونا بند کرو۔ میجر حمدان خان اس بار ذرا سختی سے کہتا ہے اور اس کے آنسو صاف کرتا ہے تو محروق مزید رونا شروع کرتی ہے۔ محروق، میں بہت بری ہوں خان، بہت زیادہ۔ میں نے ایک نامحرم سے محبت کی تھی اور اس کی سزا بھی ملی ہے مجھے، پر اب وہ سب ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ابھی اور بھی باقی ہے؟ محروق اٹکتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے تو اس کے محبت لفظ پر میجر حمدان خان کی گرفت محروق پر مزید مضبوط ہوتی ہے۔ میری ماہی بری نہیں ہے
اور محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا، بس ہم کچھ لوگ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ میجر حمدان خان اس سے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ محروق ابھی بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میجر حمدان خان اسے پیار و محبت سے سمجھاتے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ کیسے وہ زندہ ہے اور بچ کر حمدان خان اس میجر کی بیوی بن گئی۔ سردار حیدر امان ذہن محسود حویلی کی ساری چیزیں اٹھا کر زمین پر پھینکتا جا رہا تھا اور چیختا جا رہا تھا۔ ہر طرف کانچ پھیلا ہوا تھا، سب کچھ بکھرا پڑا تھا اور وہ خود بھی بکھری سی حالت میں کھڑا لاؤنج میں چیخ رہا تھا۔ بادشاہ امان ذہن محسود اور غزل خانم اسے سرد نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ درِ فشاں دل میں محروق کے لیے زہر اگل رہی تھی۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا سردار حیدر امان ذہن محسود۔ اس لیے تم جیسے شیطان سے بچانے کے لیے خدا نے میجر حمدان خان کو میری محروق کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ بادشاہ امان ذہن محسود اس کے یوں چیخنے چلانے پر طنزیہ انداز میں کہتا ہے تو سردار حیدر امان ذہن محسود غصے سے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ حیدر رک جاؤ، دادا ہیں وہ تمہارے۔ حیدر۔ غزل خانم اس کو یوں جاہلوں کی طرح بادشاہ امان ذہن محسود کے مقابل دیکھ جلدی سے سردار حیدر امان ذہن کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچتی ہے۔ میں شیطان لگتا ہوں میں ان کو؟ بولیں، شیطان ہوں میں؟ وہ چیختے ہوئے ان سے پوچھتا ہے۔ ہاں، ہوں میں شیطان۔ سردار حیدر امان ذہن محسود ایک شیطان ہی تو ہے اور اب میں انہیں شیطان بن کر ہی دکھاؤں گا۔ اس عورت اور اس 2 ٹکے کے میجر کو اب میں بتاؤں گا کہ اصل شیطان ہوتا کیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے اپنی چادر اٹھاتا ہے اور حویلی سے لمبے لمبے ڈھک بھرتے باہر نکل جاتا ہے۔ پیچھے وہ تینوں پریشانی سے کھڑے تھے۔ سردار حیدر امان ذہن محسود اپنے ڈیرے پہ بیٹھا اپنے سامنے کھڑے اپنے خاص ملازم رفیع کو ہدایت دے رہا تھا، جو کہ اپنا سر اس بات میں ہلاتے باہر نکل جاتا ہے تو وہ اپنا سر پیچھے صوفے پر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ جب اس کی نظروں کے سامنے وہ معصوم سی سبز رنگ آنکھیں آتی ہیں تو وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا کیا؟ وہ پہلی بار خود سے سوال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں؟ بالکل بھی نہیں۔ سردار حیدر امان ذہن محسود جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے اور ان دونوں کو سبق تو سکھانا ہی ہے۔ وہ سر جھٹکتے اٹھتا حویلی کے لیے نکلتا ہے۔ اسے یہ خوشی کی خبر اپنے گھر والوں کو، خاص کر اپنے دادا کو بھی تو سنانی تھی۔ السلام علیکم میری مورے، کھانا کھایا جا رہا ہے، میٹھا نہیں ہے کچھ کھانے میں کیا؟ سائیں، میں لے کر آتی ہوں۔ درِ فشاں اس کا آج اچھا موڈ دیکھ جلدی سے اٹھ کر کچن سے کھیر لے کر آتی ہے۔ یہ لیں سائیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایک پلیٹ بھر کر سردار حیدر امان ذہن کے سامنے رکھتی ہے تو سردار حیدر امان ذہن محسود اس کی لائی ہوئی پلیٹ اٹھا کر پرے پھینکتا ہے۔ سردار صاحب، یہ مٹھائی رفیع دے کر گیا ہے۔ جی۔ ملازمہ مٹھائی کی بڑی سی ٹوکری لے کر آتی اس کے سامنے رکھتی ہے۔ رکھ کر جاؤ یہاں سے۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں حیدر؟ غزل خانم حیرانی سے پوچھتی ہیں تو سردار حیدر امان ذہن محسود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے۔ تھوڑی دیر رک جائیں مورے، معلوم ہو جائے گا آپ کو سب کچھ۔ حیدر، لو آ گئے، لگتا ہے انہیں پہلے ہی معلوم ہو گیا ہے۔
سردار حیدر امان ظہیر مسعود برا سا منہ بناتے بادشاہ امان ظہیر کی آواز پر اٹھ کر ان کے پاس جاتا ہے۔ حیدر واپس بلاؤ ان کو۔ کن کو دادا جان؟ وہ مصنوعی سی حیرت سے پوچھتا ہے۔ جن آدمیوں کو تم نے میجر حمدان خان کے گھر بھیجا ہے انہیں واپس بلاؤ حیدر امان ظہیر۔ بادشاہ امان ظہیر مسعود شدید غصے سے کہتے ہیں تو سردار حیدر امان ظہیر بیزاری سے انہیں دیکھتا ہے۔ یار کوئی اور بات کریں، ہر وقت یوں غصہ مت کیا کریں دادا جان، آئے مل کر ہم دونوں منہ میٹھا کرتے ہیں، آ جائیں۔ وہ مٹھائی کی ٹوکری کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں سے ایک لڈو اٹھاتے بادشاہ امان ظہیر مسعود کی طرف واپس آتا ہے۔ جسے مارنے کے لیے تم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں وہ تمہارے بیٹی کی ماں ہے سردار حیدر امان ظہیر مسعود۔ بادشاہ امان ظہیر مسعود اس کا ہاتھ پرے جھٹکتے دہاڑتے ہیں تو سردار حیدر امان ظہیر مسعود کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ حیدان خان تمہارا خون ہے، وہ تمہارا اور محروق کا بیٹا ہے جسے تم نے مارنے کی کوشش کی تھی، وہی بچہ ہے وہ۔ حیدر امان ظہیر مسعود ہے وہ تمہارا وارث تھا، تمہارا بیٹا سردار حیدر امان ظہیر کا بیٹا ہے وہ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا جان؟ کون سا بیٹا؟ ہماری حویلی کا اصل وارث محروق کا بیٹا حیدان خان ہے۔ بادشاہ امان ظہیر انہیں ساری بات بتاتے ہیں تو وہ سکتے کی حالت میں آتی ہیں۔ سردار حیدر امان ظہیر مسعود ان کی بات سنتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے فون نکالتا ہے اور رفیق کا نمبر ملاتا ہے۔ ہاں ان کو واپس بلا لو۔ کن کو سردار صاحب؟ ان آدمیوں کو فوراً واپس بلاؤ رفیق، اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو میں تمہیں بھون کر رکھ دوں گا۔ سردار حیدر امان ظہیر دہاڑتے ہوئے کہتا ہے اور اپنا فون بند کرتا ہے۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا۔ 5 منٹ مزید گزرنے کے بعد ہی رفیق کا فون آتا ہے تو وہ جلدی سے اس فون اٹھاتے اپنے کان سے لگاتا ہے۔ ہاں بولو، آ گئے واپس؟ کیا میں وہاں پہنچتے سب کی کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، اگر کسی نے کسی کو بھی نقصان پہنچایا تو؟ وہ غصے سے دہاڑتا ہے اور حویلی سے بھاگتے ہوئے باہر نکلتا ہے تو بادشاہ امان ظہیر مسعود استہزائیاں ہنستے ہیں۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے میجر حمدان خان کے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی چادر اس کے کندھوں سے اترتی زمین بوس ہوتی ہے پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سامنے بکھرے گھر کو دیکھ اس کے قدم ایک پل کے لیے رکتے ہیں۔ وہ بے یقین ہوتا ہے، مطلب اس کے آنے سے پہلے ہی محروق حمدان خان کے نائٹ ڈیوٹی پر جانے کے بعد حیدان خان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی ہلچل ہوتی ہے، محروق اسے اگنور کرتی ہے اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں مزے سے اونچی آواز میں کارٹون لگائے ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ محروق کچن سے حیدان کے لیے جوس لینے آتی ہے۔ جب کسی چیز کے گرنے کی آواز پر وہ ڈرتی کھڑکی کی طرف پلٹتی ہے۔ کھڑکی کے باہر کوئی تھا جو چیز کے گرنے کی آواز پر وہ ڈرتی کھڑکی کی طرف پلٹتی ہے۔ کھڑکی کے باہر کوئی تھا جو اس کو کھولنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ محروق گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا یہاں پر؟ وہ جلدی سے کچن سے نکلتی کچن کا دروازہ باہر سے لاک کرتی ہے اور حمدان خان کی طرف بڑھتی ہے۔ دانی اٹھو بیٹا، روم میں چلو۔ مورے کیا؟ دانی جلدی اٹھو۔ محروق اس آواز پر گھبرا کر اسے اٹھاتی جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی ہے اور اوپر اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کو اچھے سے لاک کرتے محروق کھڑکی کے پردوں کو ہلکا سا پیچھے ہٹاتی باہر دیکھتی ہے۔ وہاں کوئی گھوم رہا تھا۔ وہ گارڈز تو نہیں تھے۔ پھر محروق واپس پلٹتی ہے اور اپنا فون اٹھاتے میجر حمدان خان کو فون کرتی ہے۔ مورے، بابا کا فون۔
ہمدان خان کا فون اپنے ہاتھ میں لیے اسے دکھاتا ہے تو ماہرخ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ میجر ہمدان خان کا فون بند ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے گھر ہی رکھ گیا تھا۔ باہر کون ہو سکتا جو کہ ایک میجر کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ مورے، دانی، چپ، بالکل چپ، بولنا نہیں ہے تم نے میرا بیٹا۔ یہ دروازہ کھول ورنہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ کھول دروازہ۔ باہر سے دروازے کو پیٹتے وہ آدمی چیختا ہے تو ہیدان خان زور سے اپنے ماں ماہرخ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ وہ لوگ دروازے کو کھولنے کے لیے اس پر اپنی ٹانگوں سے ضربے لگا رہے تھے۔ ماہرخ مسلسل میجر ہمدان خان کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی، اور تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مورے، باہر کون ہے؟ برے انکل ہیں یہ۔ تم نے ڈرنا نہیں ہے میرا بیٹا۔ میرا بیٹا تو اپنے بابا جیسا ہے نا، اسٹرانگ۔ تو آپ نے رونا اور گھبرانا نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ ماہرخ اسے آرام سے سمجھاتی ہے۔ جی مورے، وہ بھی ماہرخ کی طرح ہلکی سی آواز میں کہتا ہے۔ پر مورے، وہ اندر آ جائیں۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے۔ کہا تھا نا دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ وہ تین لوگ دروازہ کھولتے اندر آتے ہیں تو ماہرخ ہیدان خان کو اپنے ساتھ لگاتی اپنے پیچھے چھپاتی ہے۔ اس کا رنگ زرد ہوا تھا ان تینوں کو دیکھ کر۔ اسے اپنی عزت اور اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ جانتے ہو نا یہ ایک آرمی میجر کا گھر ہے؟ ماہرخ انہیں دیکھ ہمت سے کہتی ہے تو وہ تینوں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چھپے ہیدان خان کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہ بچہ ہمیں دے دو، ان میں سے ایک آگے ہوتا کہتا ہے تو ماہرخ ہیدان خان کو مزید اپنے پیچھے چھپاتی ہے۔ نہیں، میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا، ماہرخ چیختی ہوئی کہتی ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور ہمت دونوں بول رہے تھے۔ ہاں لڑکی، ہمارا وقت ضائع نہیں کرو، بچہ دو ہمیں۔ ان میں سے ایک آگے ہوتا ماہرخ سے ہیدان خان کو چھینتا ہے تو ماہرخ اسے زور سے پیچھے دھکا دیتی اپنے پاس پڑا کانچ کا واز اٹھاتی ہے۔ پیچھے ہٹو، آگے آئے تو میں تمہیں یہ مار دوں گی۔ ماہرخ شیرنی کی طرح دہاڑتی ہے۔ اوہو، شیرنی بن رہی ہے یہ تو، آخر میجر کی بیوی جو ہے۔ چل پیچھے ہٹ، عورتیں صرف رونا جانتی ہیں، لڑنا نہیں، اور اگر تو اب تو بیچ میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے۔ لڑکی، ان کا تیسرا ساتھی ذرا رعبدار آواز میں کہتا ماہرخ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہیدان خان کو اٹھاتا ہے۔ مورے بابا، دانی، بدبخت لڑکی تیری تو۔ ماہرخ اپنے ہاتھ میں پکڑا واز اس آدمی کے مارتی ہے تو وہ ڈر سے چیختے ہیدان خان کو چھوڑتا ہے جو کہ بھاگ کر ماہرخ سے لپٹ گیا تھا۔ تیری تو وہ پاگل ہوتے ماہرخ کے چہرے پر مارتا ہے تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرتی ہے۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مورے، میری مورے، زیادہ شانی بن رہی تھی، کہا تھا نا بچہ دے دے، ہم چلے جائیں گے، پر نہیں۔ وہ آدمی اپنے سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتے غصے سے کہتا ہے تو ماہرخ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس کا گال سن ہو گیا تھا۔ مورے بابا، ہیدان خان مسلسل اپنی ماں اور باپ کو پکار رہا تھا۔ اوئے چل، اٹھا اسے، چلتے ہیں۔ اوئے کدھر گم ہے، اٹھا بچے کو۔ وہ اپنے ساتھی کو ہلاتا ہے تو وہ ہوش میں آتا ہے۔ بوس، خالی ہاتھ ہی جائیں گے کیا؟ بچہ لے تو لیا ہے، وہ ناسمجھی سے کہتا ہے۔ بوس، وہ دیکھ، پھول تو ادھر ہے، خوشبودار اور خوبصورت سا۔ وہ آدمی ماہرخ کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے تو اس کا بوس اس طرف دیکھتا ہے جہاں ماہرخ بیڈ پر گری اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس آدمی کا تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ دفعہ ہو، جو کرنا ہے کر، ہم باہر جا رہے ہیں، 15 منٹ ہیں تیرے پاس، جلدی سے آ جا۔ وہ دونوں اسے کہتے ہیدان خان کو لیے نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ تیسرا آدمی ہنستا ہوا دروازہ لاک کرتا ہے۔
محروق اسے اپنی طرف آتے دیکھ زرد ہوتی ہے. اسے اس کی آنکھوں میں شیطانیت صاف نظر آ رہی تھی. وہ روتی ہوئی اٹھنے کی بہت کوشش کرتی ہے پر ناکام. سردار حیدر امان زیح مسعود، جسے لگ رہا تھا وہ اسے دیر ہو گئی ہے، وہ سیڑھیوں سے اترتے اپنے بلائے ہوئے آدموں کو دیکھتا ہے اور ان کے ہاتھ میں روتے ہوئے حیدان خان کو دیکھ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے. سردار صاحب آپ یہاں؟ سردار حیدر امان زیح مسعود حیدان خان کو ان سے لیتے اسے اپنے سینے میں بھینچتا ہے. میرا بچہ، میرا بیٹا. حیدان خان ابھی بھی روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوا رہا تھا. اسے اپنی مورے کے پاس ہی جانا تھا. مورے، ادھر دیکھو میرا بیٹا، میری طرف دیکھو. سردار حیدر امان زیح مسعود حیدان خان کا چہرہ اپنے سامنے کرتا ہے تو حیدان خان اپنے سامنے اس دن والے شخص کو دیکھ ایک دم چپ ہوتا ہے. میری مورے، کہاں ہے تمہاری مورے؟ حیدر اس کی مورے کی رٹ پر اس سے پوچھتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے. سردار صاحب وہ ہم بس بچے کو لے کر آنے ہی والے تھے، پر اس کی ماں بیچ میں آ گئی. وہ ان میں سے ایک آدمی اپنی چوٹ اسے دکھاتے ذرا غصے سے کہتا ہے تو سردار حیدر امان زیح مسعود جلدی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی طرف بڑھتا ہے. جاؤ یہاں سے تم لوگ. پر سردار صاحب ہمارا تیسرا ساتھی اوپر ہے جی. وہ اوپر کیوں ہے؟ سردار حیدر امان زیح ایک دم پلٹ کر ان سے پوچھتا ہے تو وہ دونوں خاموش ہوتے اپنا سر جھکاتے ہیں. ان کے چہرے اور ان کی خاموشی کا مطلب سمجھتے سردار حیدر امان زیح کے دماغ کی رگیں پھڑپڑاتی ہیں. کھال ادھیڑ دوں گا میں تم لوگوں کی اگر کچھ غلط کیا ہوا تو. وہ دہاڑتے ہوئے حیدان خان کو اٹھائے اوپر کمرے کی طرف آتا ہے. دروازے کو لوگ دیکھ حیدر امان زیح حیدان خان کو نیچے اتارتے دروازے پر ایک زوردار لات مارتا ہے تو دروازہ پورا کھل جاتا ہے. وہ فوراً سے کمرے میں داخل ہوتا ہے پر اندر کا منظر دیکھ اس کے قدم وہیں ٹھہرتے ہیں. وہ ایک دم بے یقین ہوتا ہے. میجر حمدان خان پریشانی سے اپنا سینہ مسل رہا تھا. اسے عجیب سا ہو رہا تھا، عجیب سی بے چینی سی تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی. کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ محروق ٹھیک ہوگی، فون کرتا ہوں میں اسے. وہ سوچتے اپنے آفس میں موجود فون سے گھر کال کرتا ہے پر آگے سے کوئی فون نہیں اٹھاتا. حمدان خان 2-3 بار فون کرتا ہے پر کوئی جواب نہیں. اب وہ اصل میں پریشان ہوا تھا. فراز میں گھر جا رہا ہوں، تم یہاں دیکھ لینا. سب اوکے ہے ویسے تو، بس ذرا سی احتیاط کرنا. جی سر، میں دیکھ لوں گا، آپ فکر نہیں کریں. خدا حافظ، شب بخیر. میجر حمدان خان وہاں سے نکلتے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے. اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا. وہ 15 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا پر وہاں اپنے گھر کے باہر سردار حیدر امان زیح کی گاڑی دیکھ اسے شوق لگا تھا. سردار حیدر امان زیح مسعود یہاں؟ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتے بھاگتے قدموں سے اپنے گھر میں آتا ہے پر گھر کی حالت دیکھ اسے کچھ برا ہونے کا احساس شدت سے ہوتا ہے. وہ جلدی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے کی طرف آتا ہے پر دروازے پر سردار حیدر امان زیح مسعود کو بت بنے کھڑے دیکھ اور میجر حمدان خان اپنی گن نکالتے اس پر فوکس کرتا ہے اور دھیرے دھیرے قدم لیتے آگے بڑھتا سردار حیدر امان زیح کے پیچھے آ کر رکتا ہے پر سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں ساخت ہوتی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ایپی پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. خوش رہیں، خوش باش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے نہیں کیا. اللہ حافظ.